السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شافعی میڈیا میں آپ کا استقبال ہے، جس میں ہم حضرت مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المختصر، جو فقہ شافعی میں ایک مختصر سا رسالہ ہے، اس کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ اس میں ہم آج جو ہے اس میں آپ کو حدث کے مسائل جو مردوں کے متعلق ہیں اس کا ذکر کریں گے۔ جیسا کہ پچھلے ویڈیو میں حدث کی تعریف آئی تھی، یعنی حدث اس حالت کو کہتے ہیں جس کے واقع ہونے سے طہارت واجب ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے پچھلے ویڈیو میں حیض، نفاس اور استحاضہ کے بارے میں بیان کیا تھا۔ اب آگے ہم جو ہے مردوں کے جو احکام ہیں ان کو ذکر کر رہے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں جنابت میں 5 چیزیں حرام ہوتی ہیں۔ جب انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے منی کے نکلنے کی وجہ سے، جو احتلام کی وجہ سے ہوتی ہے، احتلام ہونے کی وجہ سے، یا پھر جو ہے بیوی سے قربت کرنے کی وجہ سے، جس کو ہم جنابت کہتے ہیں، فرمانے 5 چیزیں حرام ہیں۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 قرآن کا چھونا اور اٹھانا، جی جنابت کی حالت میں قرآن کو چھو بھی نہیں سکتے، اس کو اٹھا بھی نہیں سکتے۔ نمبر 3 خانہ کعبہ کا طواف کرنا۔ نمبر 4 قرآن پڑھنا، جی ہاں جنابت کی حالت میں آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، یہ حرام ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں نمبر 5 مسجد میں ٹھہرنا، تو جنابت کی حالت میں مسجد میں ٹھہرنا بھی حرام ہے۔ مصنف جنابت کی تعریف کہہ رہے ہیں جنابت اس حالت کو کہتے ہیں جس میں غسل واجب ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے مصنف فرما رہے ہیں کہ بے وضو کے لیے 3 چیزیں حرام ہیں، یعنی جس کا وضو ٹوٹ جائے اس کے لیے 3 چیزیں حرام ہیں۔ نمبر 1 نماز پڑھنا، کو معلوم ہی ہے نماز کے لیے جو ہے وضو ضروری ہے۔ اسی طرح قرآن کو چھونا اور اٹھانا، یہ پبلک میں غلط فہمی ہے کہ قرآن کو جو ہے بے وضو شخص چھو سکتا ہے، قرآن کو بے وضو شخص چھو نہیں سکتا۔ نمبر 3 طواف کرنا، خانہ کعبہ کے طواف کے لیے بھی وضو ضروری ہے، بے وضو شخص خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ جو عورتیں استحاضہ کی ہوں گی وہ استحاضہ بھی اسی میں داخل ہے، یعنی بے وضو شخص کے احکام میں استحاضہ کے بھی۔ انشاءاللہ آگے ہم استنجا کے بارے میں جو مصنف نے لکھا ہے اس کو بیان کریں گے۔ فقہ شافعی کے مزید مسائل جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مسائل جانیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس مسائل پر جان کر ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔